مدینہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمیں بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ حرام کو حلال سمجھیں، گناہ کریں اور کمال سمجھیں، پرائے مال کو اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال سمجھیں، گناہ کریں اور کمال سمجھیں، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے۔ بھائی بھائی کا ہوا ہے رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، اور ہمارے ذمے دو حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد، ایک خالق اور مالک کے حقوق اور ایک بندوں کے حقوق۔ یہ ہمارے پیروں میں سمجھیے دو قسم کی بیڑیاں ہیں اور دو قسم کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ہیں۔ ایک اللہ کے حقوق، اللہ کے حقوق اللہ کے اندر حقوق الرسول بھی آ جائے گا، یعنی اللہ کے حقوق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، قرآن کے حقوق، یہ سب حقوق اللہ ہے۔ اور حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں ہمارے رشتہ دار، یا حقوق العباد میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بندوں کے جو حقوق ہیں اس میں سب سے عظیم الشان اگر کوئی بندہ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے پہلا ان کا حق۔ حالانکہ قرآن میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بات ایک ہے، آپ مانو، چاہے اس طرح مانو چاہے اس طرح مانو، لیکن بہرحال اللہ کے حقوق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، قرآن کے حقوق، اور پھر بندوں کے حقوق، اور بندوں میں سب سے زیادہ ہمارے قریبی ہمارے والدین، ان کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، ان سب کے حقوق قرآن بیان کرتا ہے۔ اور خطبے کی آخری آیت، ہر خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی بھی خطبہ جمعہ کا اس آیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کیا ہے اس آیت میں؟ اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرو، ان اللہ یأمر بالعدل، انصاف کرو، وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان یعنی نیکی کرو، سب کے ساتھ نیکی کرو۔ بلکہ حدیث شریف میں کتب اللہ الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز پر لازم کر دیا ہے۔ فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، جب قتل کرو کسی کو تو اچھے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھے سے ذبح کرو۔ یہ ذبح والا میں سمجھاتا ہوں آپ کو، قتل والا تو ابھی کیا سمجھائیں گے، وہ تو آپ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ناحق قتل کرنے سے، لیکن وہ اسلامی حکومت میں ہے کہ اگر قتل کرنا ہے تو کیسے قتل کرنا ہے، کسی مجرم کو، کسی قاتل کو۔ لیکن ذبح تو ہم لوگ کرتے ہی ہیں، تو کیسے؟ فاحسنوا الذبح، اچھے سے ذبح کرو، مطلب چھری خوب اچھے سے تیز کر لو، ایسا نہ ہو، ابھی قربانی کا موقع آنے والا ہے، مسائل سمجھائے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن بات آئی تو سمجھتے چلیں
کہ یہ نہ ہو کہ چھری مردار ہے یا آپ کا ہاتھ مردار ہے، اب آپ اس کو رگڑ رہے ہیں، وہ جانور بیچارہ تڑپ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اتنی تیز دھار رکھو کہ بس آپ گلے پہ رکھیں کہ 3 رگیں کٹ جائیں یا 4 رگیں کٹ جائیں، پوری گردن مت الگ کر دو، وہ بھی مکروہ ہے۔ تو دیکھیے اسلام کیسا ہے، کیسا دین ہے جو کہہ رہا ہے ہر چیز میں نیکی اور خوبی کو لازم پکڑو۔ اللہ نے فرض قرار دیا ہے تم پر کہ کوئی بھی کام ہو بہت اچھے انداز سے کرو۔ تو میرے بھائیوں، اسلام ایسا دین جو جانوروں کے حقوق بتاتا ہے وہ انسانوں کے حقوق نہیں بتلائے گا۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی اللہ معاف کر سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، یہ قرآن میں ہے۔ لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں اس میں کمی کوتاہی ہے، بالکل معافی نہیں ہوگی۔ شہید کا کتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے، خون گرنے سے پہلے زمین پر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کو جو ہے نہلانے کی ضرورت نہیں ہے شریعت میں کہ بھائی اس کو نہلاؤ مت، اسی حالت میں اس کو دفن کر دو۔ وہ شہید بزبان حال کہتا ہے، حضرت مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ شہید بزبان حال یہ کہتا ہے، تم لاش کو میری غسل نہ دو، تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو، کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو دکھلائیں گے کہ ہم نے آپ کے راستے میں اپنی جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ اور کل قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھے گا کہ اس کے بدن سے خون بہتا ہوگا اور اس سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندے تم نے اپنی جان دے دی میرے لیے، کس نے تم کو قتل کیا؟ حالانکہ سب اللہ جانتے ہیں۔ وہ کہے گئے اللہ ان لوگوں سے پوچھئے انہوں نے کیوں مجھے قتل کیا؟ آپ کے رستے میں آپ کے دین کے لیے میرا قتل ہوا۔ اتنا سب کچھ وہ محبوب بندہ، لیکن حدیث شریف میں ہے اگر اس پر قرضہ ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک قرضہ ادا نہ کرے۔ اور قرضہ ہم کسی سے لیتے ہیں کبھی، اور کبھی کسی کا دبا لیتے ہیں، کسی کا کھا جاتے ہیں، نہیں دیتے۔ جیسے میراث جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے تو بیٹے یہ سمجھتے ہیں سب ہمارا ہے، یہ تصور ہے ہمارے معاشرے کا اور مسلمانوں کے معاشرے کا۔ میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض قرآن پر ایمان رکھتے ہو اور بعض قرآن پر ایمان نہیں رکھتے؟ قرآن کے کچھ حصوں پر تمہارا ایمان ہے، کچھ حصوں کو تم نہیں مانتے، یعنی میراث تقسیم نہیں کرتے۔ ابا کا انتقال ہوا تو جائیداد بیٹوں نے ہڑپ کر لی۔ مسئلہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب سے تو اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ بڑا بھائی بولتا ہے میں اوپر والا لے لیتا ہوں، چھوٹا بولتا ہے میں نیچے والا لے لیتا ہوں، اور بہن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بھائی تمہاری شادی کی گئی اور تم کو جہیز دیا گیا اور لاکھوں روپے تمہاری شادی میں خرچ کیے گئے۔ اللہ کے بندو میں بہت اچھے انداز سے بول رہا ہوں کیونکہ ممبر پر بیٹھا ہوں، سمجھ میں آئی بات، ورنہ انداز اور بھی ہیں۔ اللہ کے بندو جب تمہاری شادی ہوئی تو کیا فری میں ہو گئی؟ تمہاری شادی میں ابا نے خرچہ نہیں کیا، بیٹی کی شادی میں ابا خرچہ کر رہے ہیں تو اس کو جائیداد نہیں دے رہے ہو، تو تمہاری شادی میں بھی تو ابا خرچہ کر رہے ہیں، تم جائیداد کیوں لے رہے ہو؟ تم بھی دستبردار ہو جاؤ کہ بھائی سیم معاملہ ہے کوئی نہیں لے گا۔ ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جائیداد کی تقسیم اپنی مرضی سے کی جاتی ہے، یا مولانا مفتی سے پوچھیں گے تو اپنی مرضی سے لکھ کے پوچھیں گے اس کو، اور مولانا مفتی کو کوئی عالم الغیب تھوڑی ہے وہ کہ اس کو کیا معلوم کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں، وہ لکھ دیتا ہے کہ برصحت سوال کی صحت پر جواب یہ ہے، یعنی سوال اگر صحیح ہے تو اس کا جواب یہ ہے۔ اندر تمہارے دل میں کیا کیا چور ہیں وہ تم جانو۔ یہی ہے آج معاشرے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے آزمانے کا، اس مفتی سے مسئلہ پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے، اور پھر ایک تبصرہ کرتے ہیں بیٹھ کے کہ ہم نے ان سے پوچھا انہوں نے یہ جواب دیا، ان سے پوچھا انہوں نے یہ جواب دیا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اس لیے بہت اچھے انداز سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میری ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ کے بندوں جیسا پوچھو گے ویسا جواب ملے گا، جتنی لائن ہوگی اس حساب سے جواب ہوگا۔ اگر تم الفاظ کو گھٹاؤ گے، مضمون بدلو گے تو اس حساب سے مفتی صاحب جواب دے گا۔ اب اس کو تم بدنام کرتے ہو محفلوں میں بیٹھ کر، انہوں نے ایسا کہہ دیا، انہوں نے ایسا کہہ دیا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اس سے تمہارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس سے تو تم حرام میں مبتلا ہو رہے ہو، گناہ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں والد کا انتقال ہوا، اب جائیداد کی تقسیم کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ والد صاحب اپنی زندگی میں اولاد کے درمیان جائیداد کو تقسیم کریں، اس میں کس کو دیں گے؟ وہ
جس کو چاہے اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اگر اولاد کو دے رہے ہیں تو برابری سے دینا پڑے گا زندگی میں، کیونکہ زندگی میں جو تقسیم ہوتی ہے اس کو میراث نہیں کہتے ہیں، اس کو ہبہ، بخشش، گفٹ، ہدیہ کہتے ہیں، اور اس میں برابری ضروری ہے۔ بیٹے کو 5 لاکھ دے رہے ہو تو بیٹی کو بھی 5 لاکھ روپے دو، اور وہ آپ کا خون ہے، وہ بھی آپ کی اولاد ہے، وہ بیٹی۔ اور جہیز اسلام میں کہاں ہے؟ آپ نے جہیز کیوں دیا؟ کس نے کہا تھا آپ کو دینے کے لیے؟ آپ نے لاکھوں روپے بیٹی کی شادی میں خرچہ کیا، کس نے کہا؟ یہ تو آپ شان بگھار رہے تھے، بگھارو، لیکن میراث میں اور جائیداد میں تم کمی کوتاہی نہیں کر سکتے۔ اگر کرو گے تو حدیث شریف سن لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ دیندار، پرہیزگار، زندگی بھر عبادت کرتے رہتے ہیں، انتقال سے پہلے وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا تو کم دیتے ہیں یا بالکل محروم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے جہنم میں ڈالے گا۔ کہاں ڈالے گا؟ سیدھے جہنم میں۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ نے جو فریضے مقرر کیے اس میں اس بندے نے دخل اندازی کی۔ دلیل قرآن میں ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حقوق طے کیے گئے ہیں، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، تمہاری جو بیوہ ہے اس کو کتنا ملے گا، تمہارے امی ابا کو کتنا ملے گا، وہ سب قرآن نے بیان کیے ہیں۔ سورہ نساء میں دیکھو، سورہ نساء کا جو دوسرا رکوع ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں، 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کو ملے گا۔ بیٹیوں کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ بیٹیوں کو دینا ہمارے تصور میں ہی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا، اسلام آیا، پیغمبر اسلام آئے، قرآن آیا اور اس نے حقوق بیان کیے، ماشاءاللہ صحیح ہو گیا معاملہ، لیکن پھر وہی جہالت شروع ہے اب معاشرے کے اندر، اور اچھے خاصے دیندار لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور وہ میں ابھی آتا ہوں، سب بات پر آتا ہوں۔ تو یہاں دیکھیے بیٹیوں کے حصے کو بیان کیا گیا، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو کتنا ملے گا؟ 2 بیٹیوں کے برابر۔ ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا، نہیں، بیٹیوں کی مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بھائی بیٹیوں کو حصہ دینا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، کسی اور آدمی نے، حکومت نے مقرر نہیں کیے ہیں، اور کوئی اس میں کمی زیادتی کر نہیں سکتا ہے۔ قرآن میں کوئی کمی زیادتی کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ پھر آگے جب یہ احکام بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے، اسی رکوع میں آگے ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے حد بندی کی ہے، یہ اللہ کی حد بندی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ ایسی جنت میں، ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ آیت کا ترجمہ سنیے، وہ حدیث شریف میں نے ابھی سنایا کہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، اس سے خطرناک، وہ تو حدیث شریف حضور کی بات ہے وہ، اور اللہ کی بات سنیے، جو کوئی نافرمانی کرے گا اور اللہ نے جو حدود طے کی ہیں اس کو وہ اس کی رعایت نہیں کرے گا، اس کو فلانگ جائے گا، حد بندی کا کوئی خیال نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور اس کے لیے ذلتی کا عذاب ہوگا۔ قرآن میں ہے یہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جائیداد کی تقسیم اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو ابا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اچھی طرح سمجھ لو، اور جو کھا کے بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھ لیں اچھی طریقے سے۔ 2 طریقہ ہے، نمبر 1 اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر دے ابا، جائز ہے، اس کو میراث نہیں بولیں گے، اور کسی اولاد کو، بیٹا یا بیٹی کو 1% رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے حق مانگے۔ کس منہ سے حق مانگ رہے ہو آپ نے بنایا، آپ نے خریدا، وہ آپ کے والد نے خریدا، آپ کے والد نے بنایا، ان کی مرضی ہے، وہ زندگی میں جو چاہیں کریں، لیکن ہاں اولاد کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ حدیث شریف بھی ہے، اور محروم بھی نہ کر دیں کہ سارا جو ہے نیک کام میں ڈال دیے، ساری پراپرٹی جو ہے صدقہ کر دیے، یہ بھی صحیح نہیں، اسلام کے طریقے کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو اس حالت میں چھوڑو کہ وہ مالدار ہوں، بہتر ہے اس حالت میں چھوڑ دینا کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ بھائی ان کو مالدار چھوڑو، مال ہوگا سکون سے رہیں گے، مال نہیں ہے اولاد پھر بیچاری کہاں جائے گی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو زندگی میں جائیداد کی تقسیم کا اصول یہ ہے کہ برابری، بیٹے کو بھی برابر، بیٹی کو بھی برابر، اور سب مت بانٹ دو، یہ بھی علماء کہتے ہیں سب مت تقسیم کر دو، ورنہ تم پھر 5 روپے 10 روپے کے محتاج ہو جاؤ گے، تمہیں شرم آئے گی اپنے بیٹے سے مانگتے ہوئے، اس لیے کہ بیٹے کو اتنی عقل تو، اور آپ نے پڑھایا لکھایا تو ہے نہیں، اس کو دین تو پڑھایا نہیں ہے آپ نے، اتنی اس کو عقل نہیں ہے کہ وہ ہر مہینے ابا کو 5-10 ہزار روپے دے دے، اتنی عقل ہے نہیں اس میں، بہت کم ہوں گے اللہ ماشاء اللہ وہ اولاد جو بغیر کہے اپنے والدین کو پیسہ دیتے ہوں، بغیر کہے بغیر مانگے، ورنہ چشمہ خراب ہے، ورنہ آنکھوں میں موتیا بن ہے، لیکن اب وہ کیا کریں؟
وہ کیا کریں, کس سے کہیں؟ سب بانٹ دیے, سب تقسیم کر دیے, اب محتاج بن گئے. یہ بھی اسلام پسند نہیں کرتا ہے. اپنے پاس کچھ رکھو تاکہ آپ کی ویلیو اور عزت رہے. سب بانٹ دو گے یہ اولاد باہر بھی نکال دے گی. ایسی اولاد ہیں بہت ساری, اور ایسے واقعات بھی ہیں. تو زندگی میں جائیداد تقسیم کرو, یہ اس کا اصول اور ضابطہ ہے. اب زندگی میں کسی نے کسی بیٹے اور بیٹی کو زیادہ دے دیا اور دوسرے کو کم دے دیا اور دوسرا ناراض ہو رہا ہے, یہ بھی ناجائز ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ناانصافی ہے. ان اللہ یامر بالعدل, اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی, وعدلوا بین اولادکم, اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو, ناانصافی مت کرو. یہ تو زندگی کا معاملہ ہے. اب والد کا انتقال ہو گیا, اس کو مورث کہتے ہیں, اس کا انتقال ہو گیا. اب جائیداد کی تقسیم ہونی, اب کیسے تقسیم ہوگی؟ اب اس کا اصول ضابطہ الگ ہے, وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا, بیٹی کو سنگل ملے گا. ماں کو بھی ملے گا حصہ. اگر اولاد موجود ہے تو ماں کو 8واں حصہ ملے گا, اولاد موجود نہیں ہے تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا. ماں کو یعنی بیوی کو. اور ماں باپ کا بھی حصہ لگے گا. یہ مرنے والے کے اماں ابا زندہ ہیں, ان کے بھی حصے لگتے ہیں. کہاں کون دے رہا ہے؟ سب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کا معاملہ ہے. اور اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے لوگ اور کہلوانے لوگ, حقیقت میں نہیں. حقیقت میں جو دیندار ہے وہ ایسا کام نہیں کرتے. لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ دیندار دکھنا چاہتے ہیں اور کہلوانا چاہتے ہیں, بننا نہیں چاہتے. بس ہم کو دیندار کہو, ہم دیندار دکھتے ہیں لیکن منہ میں کچھ ہے, دل میں کچھ ہے. اللہ میاں تو سمجھانتے ہیں نا, انہ علیم بذات الصدور, اللہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جو تم چھپا رہے ہو لوگوں سے, ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو میرے بھائیو بزرگوں, اچھی طریقے سے اس کو سمجھو. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس پر تمہاری نسلوں کا دار و مدار ہے, اس پر تمہاری عبادات کا دار و مدار ہے. حرام مال سے حج کرو گے, حج قبول ہوگا. حرام مال سے عمرہ کرو گے, عمرہ قبول ہوگا. حرام مال سے صدقہ کرو گے, ہرگز قبول نہیں ہوگا. اور حرام مال سے اولاد پالو گے, یہ تمہاری فرما بردار ہوں گی یا ناک میں دم کر دیں گی آپ کے, اور وہی کر رہی ہیں. ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ریزن کیا ہے. ریزن یہ ہے حرام جو ان پر لگا ہوا ہے, اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ سے پھر کہاں ہم کفر شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں, بانس کے سامنے جھک رہے ہیں, بانس کے سامنے جھوم رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ یوں ہی نہیں ہے. اس کے سب پس منظر ہیں, بیک گراؤنڈ ہے, وہ ہے مال حرام. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک آدمی سفر کرتا ہے, اس کی وجہ سے اس کے بال بکھر جاتے ہیں, حال پراگندہ ہو جاتے ہیں. سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, حدیث شریف میں. دوسری حدیث میں اب یہ کہتا ہے, یا رب, بہت عاجزی سے دعا مانگ رہا ہے. ایک تو مسافر اور پردیسی ہے, حالات ایک دم خراب ہیں, ٹوٹے دل سے اللہ سے دعا کر رہا ہے, یا رب. لیکن اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, اور وغذی بالحرام, حرام مال سے اس کی نشو نما ہوئی, اس کی پرورش مال حرام سے ہوئی. فأنى يستجاب لذلك, اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں, حج کرنے جا رہے ہو, ٹریننگ لیتے ہو. عمرہ کرنے جا رہے ہو, ٹریننگ لیتے ہو, سیکھتے ہو. تجارت کر رہے ہو, ٹریننگ لیتے ہو, کیسے اس کو کاروبار کو کرنا ہے. ابا کا انتقال ہو گیا, جائیداد کے بارے میں کیوں نہیں معلوم کرتے, کیوں نہیں پوچھتے کہ اتنا سب ابا نے چھوڑا ہے, یہ تقسیم کیسے ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کے گھر گئے, ان کا آخری وقت چل رہا تھا اور ان کے پاس ایک چراغ جل رہا تھا. تو جیس اتنے میں ان کی سکرات کا عالم طاری ہوا اور انتقال ہو گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے وہ چراغ کو فوراً بجھا دیا. لوگوں نے کہا, حضرت ابھی تو اس چراغ کی ضرورت ہے, روشنی کی ضرورت ہے, آپ نے کیوں بجھا دیا؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ اس کا تھا, یہ اس کا مالک جو تھا, ابھی اس کا انتقال ہو گیا, اب یہ میراث ہو گیا, اب یہ سب کا حق اس میں لگ گیا ہے. اب پتہ نہیں کوئی نابالغ ہے, کوئی راضی ہے, ناراض ہے, تو ہم اس کے چراغ کو کیوں جلائیں؟ اور ہم لوگ تولا بریانی اڑا رہے ہیں اور منتظر ہیں اور پوچھتے ہیں کیا بنا رہے ہو اور کس کے مال سے؟ اسی ابا کے مال سے. سب ناجائز حرام ہے, سب ناجائز حرام ہے. کھانا بھی حرام, کھلانا بھی حرام. تمہارا پیسہ ہے, تم اپنے پیسے سے کرو جو کرنا ہے. مسجد بنائیں گے اور مدرسہ بنائیں گے, اس میں کس کا؟ مرحوم کا مال دیں گے. مرحوم کا مال کیوں دے رہے ہو؟ اس کو بانٹو, اس کو تقسیم کرو, اس میں سب کا حصہ شامل ہے, بھائیوں کا, بہنوں کا, اور وہ بیوہ کسی کی محتاج نہ رہے, اس لیے اللہ نے اس کا حصہ بھی طے کیا ہے. اور اس مرحوم کے اماں ابا زندہ ہیں, ان کا بھی حصہ لگے گا. اور پھر اپنے پاس کے پیسے سے مدرسہ بناؤ, اپنے پاس کے پیسے سے مسجد بناؤ, شرم نہیں آتی. ابا کا مال ہے, اس کو ڈال دو, ادھر دے دو, ادھر دے دو. وہ معلوم نہیں ہے, اس لیے سب جہالت کر رہے ہیں, اس لیے آپ کے سامنے مسئلہ واضح کیا جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو جائے.
ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو، آپ کہہ دیں کہ معلوم نہیں، لیکن یہ کہنا بے سود ہے. اتنے علماء مفتیان اکرام مدرسے موجود ہیں، آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ پوچھنا چاہیے. آپ کا قصور ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ہم نے اس فریضے سے کوتاہی کیوں کی؟ تو بہرحال جائیداد کی تقسیم کا سلسلہ اس طرح سے ہوگا کہ بھائی بیٹے کو ڈبل. اب وہ کیسا، کتنا، کس کا کیا حصہ بنے گا، وہ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے. جب بھی ایسا معاملہ پیش آئے گھر میں، فوراً جائیداد کی تقسیم کراؤ، اس میں تاخیر مت کرو. تاخیر کرو گے معاملہ بگڑتا جائے گا. اور بہنوں کو ان کا حصہ دو، یہ مت سوچو اور یہ مت اپنے دل سے یہ خیال بالکل نکال دو اچھی طریقے سے کہ بہن نے بولا مجھے نہیں چاہیے، میں نے تو اس کو بولا. یہ 100% میں سے 5% جو بہت اچھے مسلمان ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں بہن سے، باقی تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. ادھر سے خود جواب آ جاتا ہے کہ ہم کو نہیں چاہیے. لیکن اب سنو اچھی طریقے سے. آپ نے کہا بہن یہ آپ کا حصہ ہے، وہ کہتی ہے مجھے نہیں چاہیے. ایک بات. نمبر 2، یا بہن خود ہی کہہ دیتی مجھے جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے، یا آپ پوچھتے ہی نہیں اور جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں. یہ سب غلط ہے. بہن کو کوئی حق نہیں ہے کہ جب تک وہ مالک نہ ہو جائے وہ اپنے حصے سے دستبردار ہو، اس کو کوئی حق نہیں ہے. اور یہ بھائی جو سمجھ رہا ہے، کسائی یہ جو سمجھ رہا ہے کہ بہن نے مجھے دے دیا تو میں اس کا مالک بن گیا، میں نے تو پوچھا تھا بہن سے، اس نے مجھ سے کہا نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے. وہ اس لیے بہن نے بولا تھا کہ اگر میں نے لب کھول دیے، منہ کھول دیے تو یہ ناراض ہو جائے گا. اس سے زیادہ اس کی بیوی ناراض ہوگی، اس سے زیادہ اس کی بیوی ناراض ہوگی اور آنا جانا بند ہو جائے گا. آنا جانا بند ہو جائے. یہ منہ پھلا لے گا. میرا بھائی جو ابھی بڑا بھائی بن رہا ہے یہ کسائی بن جائے گا. اس کے دل میں بالکل رحم نہیں رہے گا. کسائی کا مطلب یہ نہیں کہ بے رحم، یہاں اپنے یہاں برادری کسائی کی بھی ہے. وہ بھائی اور کسائی ایک محاورہ ہے اور محاورے کو چینج نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو کہاوت ہوتی ہے وہ چلتی ہے. باقی کسائی حضرات جو قریشی برادری ہیں، جو اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کی کوئی انسلٹی کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے. وہ یہ جو قصائی کا لفظ ہے یہ یہاں پر کس معنی میں؟ یہاں ظالم کے معنی میں. یہاں پر وہ کاٹنے کے معنی میں نہیں ہے، ورنہ گوشت ملنا مشکل ہو جائے گا. تو بھائیوں، یہ جو بھائی ہے نا، بھائی یہ دیندار حاجی اور پاجی، یہ کیا کہتا پھر رہا ہے معاشرے میں؟ میں نے اپنی بہن کو پوچھا تھا، اس نے منع کر دیا. تو نے شریعت کا حکم نہیں معلوم کیا کہ یہ بہن اگر منع کرے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. تو مالک پھر بھی نہیں بنے گا. بہن کے ہاتھ میں 10 لاکھ روپے رکھ، پھر بہن دوسرے دن اس کو، ایک دن تک بہن اس کو دیکھتی رہے 10 لاکھ کو کہ یہ 10 لاکھ روپے، ہو سکتا ہے پہلی بار دیکھی ہو، وہ ایک دن تک دیکھے، پھر دوسرے دن لا کر دے دے میرے بھائی مجھے نہیں چاہیے، یہ آپ 10 لاکھ روپے رکھو، تو مانا جائے گا کہ اس نے معاف کیا ہے. یہ زبانی جو ہم کروا رہے ہیں اور جس میں ہم خوش ہو رہے ہیں اور ناحق اور حرام کھا رہے ہیں، یہ سراسر ظلم ہے. اور یاد رکھیے میراث کھانے والے لوگ حرام خور ہیں. حرام خور کا کیا معنی؟ حرام خور، حرام کھانے والے، خوردن کھانا مصدر فارسی زبان کا لفظ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آج افسوس یہ کہ ہمارے مدارس سے فارسی کی زبان کو نکال دے رہے ہیں، تو نہ ان کی اردو صحیح ہے، نہ کچھ صحیح ہے، نہ لکھنا صحیح آ رہا ہے ان کو، نہ پڑھنا صحیح آ رہا ہے، نہ سمجھنا صحیح آ رہا ہے. اردو ہی نہیں سمجھ پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اردو زبان جو ہے وہ لشکری زبان ہے. لشکر میں جس طریقے سے مختلف سپاہی ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے، اس طریقے سے اردو زبان میں بھی مختلف زبانوں کے لفظ شامل ہیں اور فارسی زبان کے بھی کافی الفاظ ہیں. تو یہ حرام خور لوگ حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، بڑے حاجی اور نمازی بن رہے ہیں، سب بیکار ہے، سب بیکار ہے. اور اس کی دلیل سب پیش کی گئی. ابھی خدا کے واسطے مرنے سے پہلے حساب کتاب کلیئر کرو. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کلیئر کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. بہنوں سے کہو کہ بہن تم کچھ بھی کہو، تمہارا حق ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ نے حقوق مقرر کیے ہیں، تم کیسے منع کر سکتی ہو اور میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یہ تو حرام ہو جائے گا. یہ تمہارا حصہ ہے اور زمین جائیداد ہے تو وہ اس کا ان کے نام رجسٹری کراؤ، ان کو مالک بناؤ، اور پھر اگر وہ واپس کریں تو ہم مانیں. اور پھر ایک بات اور، بہنیں ہی کیوں معاف کریں، تم بھی کبھی معاف کر دو، تم تو بڑے بھائی ہو. سمجھ میں آئی بات؟ بڑا دل ہے تمہارا، تم کہہ دو کہ بہن مجھے نہیں چاہیے، میں میرا حصہ تم کو دیتا ہوں. تم تو کبھی نہیں کہتے، تمہارے دل میں خیال بھی نہیں آتا. تم تو یہ سمجھتے ہو کہ میں بھی اپنی ابا کی اولاد ہوں. تو وہ کس کی اولاد ہے؟ وہ کہاں سے آئی؟ وہ بھی آپ کے ماں باپ سے بنی ہوئی ہے.
جس طرح تم بنے ہوئے ہو اس طرح وہ بھی بنی ہوئی ہے. رہ گئی شادیوں کے خرچے، تو میں نے پہلے کہا تمہاری شادی میں خرچہ نہیں ہوا، تمہاری شادی میں تو زیادہ خرچہ ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ روم سجانے کا بھی الگ سے خرچہ. لڑکی کا تو جو لڑکی کی شادی جہاں ہوئی وہاں ان لوگوں نے روم سجایا، لیکن تم نے تو یہاں سجایا گھر میں ابا کے پیسے لے کر. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. جس کو عمل کرنا ہے ایک حدیث پر بھی وہ عمل کر سکتا ہے. جس کو عمل نہیں کرنا ہے اور جو یہ سمجھ رہے ہیں بیان ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے ہے، وہ بڑی مسجد والوں کے لیے ہے، وہ قادر جھنڈا کے لیے ہے، تو وہ کہاں سے عمل کریں گے؟ یہ سب آپ کے لیے، ہمارے لیے میرے بھائیوں. اور کچھ بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، اب وہ دوسری بہنیں کیسے مانگے؟ تو یہ بھائی جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے وہ کسی بہن کی بات کا اعتبار نہ کرے، اور بات کا اعتبار ہے بھی نہیں، وہ سب کو حصہ دے دے، ہینڈ اوور کر دے. پھر اگر کوئی بہن واپس کرے تو کمال کی بات یہ ہے. لیکن کہاں ہوتا ہے واپس؟ کیا ان کو ضرورت نہیں ہے پیسوں کی؟ ان کو حج عمرہ کرنا نہیں ہے؟ ان کو مکان نہیں بنانا ہے؟ ان کے ذاتی خرچے، علاج معالجے کے خرچے کی ضرورت نہیں پیسے کی، ان کو ضرورت ہے. لیکن وہ شرماتی ہے، وہ گھبراتی ہے کہ یہ بھائی پھر کیا بن جائے گا؟ وہی بن جائے گا جو ابھی میں نے پہلے تشریح کی ہے. اس کے گال پھول جائیں گے، منہ پھول جائے گا، اور اس کی جو بیوی ہے وہ تو بالکل رشتہ ختم کر دے گی. اور بھائی بہنوں میں مان لو ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں شادی ہونے والی تھی، لیکن بات میراث کی آ گئی تو رشتہ ختم، رشتہ ختم. یہ مال و دولت یہیں رہ جائیں گے میرے بھائیوں. اللہ کے سامنے کیا حساب دیں گے؟ اللہ کے سامنے کیا حساب دیں گے؟ زمانے جاہلیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، قرآن کو نازل کر کے اللہ نے امن و سکون کو قائم فرمایا پوری دنیا میں. آج ہم لوگ تعلیمات نبوی، تعلیمات قرآنیہ کو چھوڑ کر پھر وہی ظلم و ستم کو عام کر رہے ہیں، اور آپس میں نفرتوں کو عام کر رہے ہیں. لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، انتشار ہو رہا ہے، جانیں چلی جا رہی ہیں، ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں نیکیاں کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں. یہ سب مال حرام. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال کو ہی پسند کرتا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. یہ باطل طریقہ ہے کہ آپ جائیداد تقسیم نہیں کروا رہے ہیں، قبضہ مار لے رہے ہیں، بہنوں کو نہیں دے رہے ہیں، معاف کروا لے رہے ہیں. اس کا کوئی اعتبار نہیں، معاف ہوگا ہی نہیں وہ. اور حدیث شریف میں کیا میں نے شروع میں پڑھا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ خوش دلی سے نہ دے. اب مجھے بتاؤ کہ معاشرے میں جو بہنوں سے معاف کرایا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے، ان بہنوں کے دلوں سے پوچھو کہ آپ خوش ہیں؟ ہرگز خوش نہیں ہیں. پیسے کی ضرورت کس کو نہیں. اور میراث ایک پاکیزہ مال ہے، اور میراث ایک پاکیزہ مال ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، بہترین مال ہے. اس کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ اور کس کو پیسوں کی ضرورت نہیں. ایک اہم مسئلہ اور کہ کسی ابا نے، کسی آدمی نے مال حرام جمع کیا ہے، اس میں میراث جاری نہیں ہوگی. اس کو پورا صدقہ کرو، جس کا ہے اس کو دو. حلال مال میں میراث جاری ہوتی ہے، حرام مال تو دوسروں کا حق ہے، وہ تو تمہارے ابا کا بھی نہیں ہے، تو تم کیا اس میں حصے دار بنو گے؟ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، اس کو ذہن نشین رکھیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، ہمارے ذمے جو حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، اس کو احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. کمی کوتاہی سے ہماری معافی کر دیجئے. پیارے اللہ، حق تلفی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. ناجائز کھانے سے، ناجائز کسی کا لے لینے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. حرام کے لقموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. ہمارے نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجئے.
پیارے اللہ صحیح طریقے سے جائیداد کی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ناحق بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ کھانے سے پیارے اللہ ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے، پیارے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، پیارے اللہ جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما لیجئے، دین کی بلندی کی جو بھی شکلیں ہیں جو بھی کام کاج ہیں پیارے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، ہمارے اکابر اور مشائخ کی حفاظت فرما لیجئے، ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔